بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیکچرز وتھ شہزاد۔ اس چینل میں ہم جو ہے نا مختلف سبجیکٹ کے بارے میں، اسپیشلی انگلش لرننگ کے بارے میں، انگلش لینگویج سیکھنے کے بارے میں ہم اس میں بات کریں گے، اور اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائیں گے کہ انگلش لینگویج کیا ہے، وہ کیا چیزیں کیسے جو ہے نا اس کو سیکھا جاتا ہے، اور بھی بہت سبجیکٹ کے بارے انشاءاللہ ہم لیکچر دیں گے، لیکن ہمارا فوکس زیادہ تر جو ہے نا وہ انگلش پہ ہوگا۔ انگلش سیکھے، انگلش جو بنیادی انگلش ہے وہ ہم سیکھے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور یہ دنیا کے ہر ممالک میں یہ بولی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا گفتگو کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بنیادی انگلش سیکھے، تاکہ وہ اگر کل باہر ممالک میں جائے تو وہاں پر بھی بول چال جو ہے نا وہ انگلش میں ہوتا ہے، کسی اور زبان میں بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور جو ہے نا دوسرے ممالک میں جا کر لوگ انگلش زیادہ تر بولتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھے، جو بنیادی انگلش ہے وہ سیکھے۔ اس لیے ہم اس لیکچر میں جو ہے نا بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں گے، یعنی بالکل زیرو لیول سے، بالکل سمپل طریقے سے سٹارٹ کریں گے۔ اگر کل آپ یو کے میں یا دبئی، سعودی وغیرہ میں جائے تو وہاں پر انگلش کا بول چال زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تر کمیونیکیشن جو ہے نا وہ انگلش میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سٹارٹ کر رہے تاکہ انگلش بالکل زیرو لیول سے کہاں سے شروع کرے سیکھ، تاکہ آسان الفاظ میں ہم پڑھائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ انگلش کس طرح سیکھنا چاہیے، کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو انگلش سیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے نا کچھ بنیادی سٹیپس ہیں ہمارے پاس، اور بیسک سٹیپس فار انگلش لرننگ۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ کہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، کون کون سے بیسک اور سٹیپس ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کر کے بہت زیادہ انگلش سیکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے الفابیٹس۔ الفابیٹس سب سے پہلے بنیادی سٹیپ جو ہے نا انگلش سیکھنے کے لیے، بالکل زیرو سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں فرسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ ہے الفابیٹس۔ الفابیٹس کیا چیز ہے؟ الفابیٹس سب لوگ جانتے ہیں کہ اے بی سی ڈی ای، اے سے لے کر زیڈ تک، اے سے لے کر زیڈ تک یہ سارے کیا چیز ہے؟ یہ الفابیٹ ہے۔ اس میں اے بی سی ڈی ای ایف سارے کے سارے کیا آتا ہے؟ الفابیٹ آتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا فرسٹ سٹیپ سے ہم شروع کریں گے، جو ہمارے ساتھ ہے الفابیٹ، اے بی سی سے لے کر زیڈ تک یہ سارے کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس الفابیٹ ہے۔ تو اے بی سی سب لوگ جانتے ہیں کہ اے بی سی کیا ہے، یہ سارے الفابیٹ ہے، اس کو ہم لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 2 ہمارے پاس ہے ورڈ۔ الفابیٹ ہو گیا، الفابیٹ ہم نے جان لیا، الفابیٹ کو اردو میں حروف کہتے ہیں۔ اور ورڈ ہمارے پاس سیکنڈ بنیادی سٹیپ جو ہے نا وہ ہے ورڈ۔ ورڈ کیا چیز ہے؟ ورڈ اردو میں ہم اسے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ الفابیٹس جان چکے ہیں تو آپ ایک الفاظ بآسانی بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ایک مثال لیتے ہیں، مینگو۔ کیا چیز ہے؟ آم۔ تو یہ الفابیٹ سے بنا ہے۔ مختلف الفابیٹس جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو وہ ہمارے پاس ایک کیا بناتا ہے؟ ایک الفاظ بناتا ہے، ایک ورڈ بناتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس کتنے الفابیٹس ہیں؟ الفابیٹس 1 2 3 4 5 کتنے ہیں؟ 5 الفابیٹس ہے۔ تو اگر آپ نے الفابیٹس کو جان لیا ہے تو آپ بآسانی ورڈز بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک ورڈ ہے ہمارا۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس دوسرا ہو گیا بک، کتاب۔ تو کیا چیز ہے یہ بکس ہمارے پاس؟ تو کیا چیز ہے؟ بک کا مطلب ہے کتاب۔ یہ بھی الفابیٹ سے بنا ہے، 1 2 3 4۔ یہ کتنے الفابیٹ سے بنا ہوا ہے؟ یہ 4 الفابیٹ۔ آگے جا کے اگر آپ آہستہ آہستہ ووکیبلری سیکھ جائے تو آپ بہت سے زیادہ الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے؟ تھرڈ سٹیپ ہمارے پاس اس کے بعد تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے سینٹینس۔
اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ وہ ہے سینٹینس۔ سینٹینس کیا چیز ہے؟ اب اگر آپ نے الفابیٹس اور ورڈ کو جان لیا ہے تو آپ بآسانی ایک سینٹینس بنا سکتے ہو، ایک جملہ بنا سکتے ہو۔ سینٹینس کا مطلب اردو میں ہے جملہ۔ تو اب ہم ایک جملہ کیسے بنائیں گے؟ ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ اب ہم جملہ کیسے بنائیں گے؟ فار ایگزامپل، ہم ایک مثال لیتے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو اسکول۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے پاس ایک سینٹینس ہو گیا، ایک جملہ ہو گیا۔ اور یہ کس چیز سے بنا؟ یہ ورڈ سے بنا، مختلف الفاظ سے بنا۔ جب مختلف الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو وہ آپ کے ساتھ کیا بناتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ایک جملہ بناتا ہے۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو اسکول، تو اس میں ہمارے پاس مختلف الفاظ اکٹھے ہوئے۔ تینوں سٹیپس بنیادی جو ہے نا وہ جان چکے ہو، تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس سٹیپ نمبر 4 جو ہے نا وہ ہے پیراگراف۔ پیراگراف کیا چیز ہے؟ پیراگراف دراصل میں جب مختلف سینٹینسز، مختلف جملے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو وہ آپ کے پاس کیا بناتا ہے؟ وہ آپ کے پاس ایک پیراگراف بناتا ہے۔ پیراگراف فار ایگزامپل، اگر کوئی کہے آپ کو کہ آپ قائد اعظم کے بارے میں ایک پیراگراف بناؤ، فار ایگزامپل ہم یہاں پر ایک پیراگراف لکھتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں، تو ہم شروع کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح was born in Karachi. He was a great politician. He was the first Governor General of Pakistan. تو اس طرح جب مختلف جملے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، وہ کتنے 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف جملے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو وہ آپ کے ساتھ کیا بناتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ایک پیراگراف بناتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم آگے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے بیسک انگلش سیکھنا ہے، بنیادی انگلش سیکھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بیسک 4 سٹیپس جو ہے نا آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ کوشش کرتے کہ میں انگلش سیکھ جاؤں تو اور بالکل زیرو سے سیکھ جاؤں، تو آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، اس 4 سٹیپس سے۔ یہ 4 سٹیپس جو ہے نا اس انگلش لینگویج لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 الفابیٹ، نمبر 2 ورڈ، نمبر 3 سینٹینس، نمبر 4 پیراگراف۔ اس سارے ہم نے ابھی جو ہے نا یہ سارے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے، ہم نے ابھی اس کا وضاحت کیا، لیکن آگے جا کے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ورڈز، الفابیٹ، سینٹینسز، پیراگراف، گرامیٹیکلی یہ سارے جو ہے نا ہم آگے گرامیٹیکلی بنائیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے، مختلف ووکیبلری سیکھیں گے۔ جب ووکیبلری آپ کے پاس ہوگا تو انگلش سیکھنا بہت آسان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس سارے سٹیپ کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو یہاں سے آپ بآسانی آگے جا کر بہت سارا انگلش اس لیے ضروری ہے کہ اس ساروں کے بارے میں ہم جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گرامیٹیکلی یہ سارے اس سے ڈیٹیل کے ساتھ بہت ڈسکس کریں گے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے کہ یہ سارے گرامیٹیکلی کیسے بنتا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ضروری، سب سے ضروری چیز جو ہے نا آپ کے ساتھ وہ ورڈ ان ووکیبلری ہے، مختلف ووکیبلری۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں اس کا انگلش ورڈ جانتے ہو، انگلش لفظ جانتے ہو، تو بآسانی یہ سارے کچھ آپ آسانی کے ساتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل لیکچرز وتھ شہزاد کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے۔ آگے جا کر ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے جو ہے نا ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ گرامیٹیکلی ڈسکس کریں گے۔ تو السلام۔